الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. یہ سب سے آخری صورتوں میں سے ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، مکمل صورت. اس کے بعد کچھ آیات پہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لیکن مکمل صورت یہ سب سے آخر نازل ہوئی. اس کے بعد 2-3 آیات اور آئی تھی. فتح مکہ سے پہلے اس سورت کا شان نزول ہوا. تو جب یہ سورت اتری تو بہت سارے صحابہ خوش تھے کہ اس میں اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اور فتح مکہ کا وعدہ ہے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رونے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے، دین کا پھیلانا، اس صورت میں بشارت ہے کہ یہ دین پھیلے گا اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے. اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہوگا، ابھی آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آ رہا، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یعنی مکہ فتح ہو جائے. یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جب مکہ فتح ہو جائے، لیکن ایک چیز کا اضافہ کیا گیا، نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح. اشارہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کامیابی ہے اور کوئی بھی کامرانی ہے تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. انسان غرور میں مبتلا نہ ہو اور تکبر میں مبتلا نہ ہو اور اپنے علم پہ اور اپنی مہارت پہ اور اپنے فن پہ ادھر نظر نہ جائے، بلکہ جو بھی کامیابی ہے تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. وہ بڑی سی بڑی کامیابی ہو، وہ چھوٹی سی چھوٹی کامیابی ہو، لیکن جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہوگی تو دنیا کے ہر کام کے اندر یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ میرے اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا، ورنہ میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہوتے ہیں دین میں فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو جب یہ بات ہو کہ لوگ دین میں داخل ہوں تو آپ پھر 2 کام کیجئے. ایک، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف بیان کیجئے. کیا مطلب کہ جب اتنی بڑی کامیابی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور یہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، جو آدمی شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے. ایک آدمی اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی صحت میں برکت ہوتی ہے. ایک آدمی مال پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. ایک آدمی اولاد پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی اولاد میں برکت ہوتی ہے. جس نعمت پر بھی شکر کی عادت ہو جائے گی تو ایک تو یہ ضمانت ہے کہ وہ نعمت باقی رہے گی، اور دوسرا اس میں اضافہ ہوگا. وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شکر کرنے والا پھر تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. اس کے سامنے یہ بات پیش نظر رہتی ہے میں یہ میرے اللہ کی نعمت ہے.
شیطان نے جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے یوں کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ کہ اس آدم کی وجہ سے میں گمراہ ہوا تو میں اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اسے گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور اے اللہ آپ ان میں سے شکر کرنے والے نہیں پائیں گے۔ تو شیطان کا بھی سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شکر نہ کرے، ناشکری میں مبتلا ہو۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اور عام طور پر انسان اس میں مبتلا ہوتا بھی ہے۔ ایک مصیبت بھی ہو نا، ایک آدمی بیمار بھی ہے، اس بیماری کے اندر بھی پتہ نہیں کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاذ تھے سید اصغر حسین صاحب، بہت اللہ والے تھے، تو ان کو بخار ہو گیا، سخت بخار تھا۔ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، تو وہ فرمانے لگے الحمدللہ آنکھیں صحیح ہیں، نظر صحیح آتا ہے، کان صحیح ہیں، سنائی صحیح دیتے ہیں، ہاتھ صحیح ہیں، پکڑ سکتا ہوں، ٹانگیں صحیح ہیں، چل سکتا ہوں، دماغ صحیح ہے، دل صحیح ہے۔ پتہ نہیں جسم کے کتنے اعضاء انہوں نے گنے کہ الحمدللہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا بخار ہے، باقی سب ٹھیک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں پر نظر ہے اور شکر۔ اور ایک یہ ہے کہ کانٹا بھی چبھ جائے اور ناخن بھی تھوڑا سا بڑا کٹ جائے تو بس سارا دن آدمی آج میرے ناخن میں یہ ہو گیا، آج میرے ناخن میں یہ ہو گیا، آج میرے ناخن میں یہ ہو گیا، اسی ایک تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ اسی گھڑی اسی وقت پتہ نہیں کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اللہ کی کتنے انعامات استعمال کرتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، وہ عدد میں آ نہیں سکتی۔ ایک سانس کی کیا نعمت ہے، آنکھ کیا نعمت ہے، زبان کیا نعمت ہے، دماغ کیا نعمت ہے۔ تھوڑا سا دماغ ہل جائے، تھوڑا سا دماغ ہل جائے، یہی انسان ہوتا ہے، گلیوں میں پھرنے لگتا ہے، کپڑے اتار دیتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی جسے کہیں کہ اپنے پاس پھر بٹھانے کے لیے تیار نہیں، ہر کوئی اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ لیکن وہی انسان ہے، تھوڑا سا دماغ ہل گیا، تھوڑا سا دماغ ہل گیا، ساری چیزیں چلی گئی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ساتھی تھے، وہ نابینا تھے، بعد میں جماعت میں وقت لگ گیا، اللہ کے راستے میں نکلے تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ بس زندگی میں میری یہ حسرت ہے اور یہ تمنا ہے کہ میں انسان دیکھوں، انسان کیسا ہوتا ہے، کہ ساری زندگی آنکھیں بند ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ خود بھی انسان ہے، خود بھی انسان ہے، لیکن سب سے بڑی تمنا میری یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمت دے رکھی ہے، آدمی اس سے گھر والوں کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، کتنی نعمتیں، ساری زندگی صرف دیکھنے کی نعمت کتنی ہے۔ زبان کا ذائقہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کا صحیح ہونا، پاؤں کا صحیح ہونا، صرف انسان ہوتی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اس جان کے اندر، تمہارے اس جسم کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے تو۔ صرف انسان کا اپنا وجود اور انسان کا اپنا جسم اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کیسے اس کے گھٹنے مڑ جاتے ہیں، کیسے اس کے ہاتھ مڑ جاتے ہیں، کیسے اس کی انگلیاں کام کرتی ہیں، وہ کیسے یہ انسان پورا کا پورا اس کا وجود کیسے اللہ نے بنایا۔
اگر یہ سامنے ہو اور پھر کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نظر پہلے اللہ کی نعمتوں کی طرف جائے گی، پھر تھوڑی سی تکلیف کبھی تو شکر اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کا کام یہ ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اپنے رب کا شکر ادا کیجئے کہ جس اللہ نے یہ نعمت۔ اور اسی وجہ سے صحابی فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے، پتہ مکہ ہوا، حالانکہ یہ وہ شہر تھا جہاں 13 سال مسلسل ظلم و ستم ہوتا رہا، مسلسل، اور بالآخر مجبور ہو کر وہاں سے نکلے اور ہجرت کی کہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فاتحانہ داخل کیا تو کیا کچھ بدلہ نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ جانی دشمن سارے کے سارے سر جھکائے کھڑے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ ٹھوڑی مبارک سینے کے ساتھ لگی، عاجزی کے ساتھ، اور ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کے ساتھ فتح مبین کا وعدہ کیا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اور آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا آج کے دن کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو امن دیا جائے گا، جو دروازہ بند کر دے گا اسے امن دیا جائے گا، جو حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امن دے دیا جائے گا۔ حالانکہ اجازت تھی اس دن آپ علیہ السلام کے لیے مکہ شہر کو حلال قرار دیا گیا تھا کہ خون بہانا چاہیں تو بہا سکتے، ورنہ تو حرم کے اندر اجازت نہیں، لیکن آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کو یہ اجازت دی جس کو مارنا چاہیں مار سکتے، لیکن آپ نے ایک قطرہ خون کا نہیں بہا۔ اور سامنے کون ہے؟ وہ جانی دشمن ہے، اور جنہوں نے مسلسل ظلم کیا، لیکن آپ نے سب کو معاف کیا اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ فاتحانہ انداز میں مکہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ یہی اللہ کا حکم تھا کہ جب یہ اللہ کی مدد آئے اور لوگ دین کے اندر داخل ہوں تو پھر آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کریں۔